جنگ روایتی طور پر جرنیل کی ذہنی صلاحیتوں، سپاہی کے عزم اور حوصلے اور ہتھیاروں کی استعداد کار کا امتزاج ہے۔ جنگیں آج بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ صرف زمین تک ہی محدود نہیں رہیں، بلکہ فضا کی وسعتوں اور سمندروں کی گہرائیوں تک پھیل چکی ہیں۔ لیکن زمینی جنگ میں بختر بند دستوں کی اہمیت اب بھی مسلم ہے۔ جہاں ایک طرف میزائل، راکٹ اور دوسرے جدید ترین ٹینک شکن ہتھیار جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، وہاں ٹینک کے روایتی روب و دبدبے اور اس کے استعمال میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ یہ فولادی متحرک قلعہ وجہ طور پر میدان جنگ کا بادشاہ کہلانے کا مستحق اور حقدار ہے۔ ٹینک بنیادی طور پر حملے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا کریو یا عملہ چھوٹے ہتھیاروں کی فائرنگ اور توپ خانے کی گولہ باری کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ ٹینک کی 3 بڑی خصوصیات یعنی میدان جنگ میں رفتار اور چابک دستی، آتشی قوت اور چھوٹے ہتھیاروں اور توپ خانے کے فائر کے خلاف فولادی حفاظت اس کی کامیابی کا سبب ہیں۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو ابتدا ہی سے جنگ میں کامیابی کی ضمانت رہی ہیں۔ اسی نظریے نے گھڑ سوار دستوں اور ضرب اختر کو فوج کا لازمی حصہ بنایا تھا۔ عام خیال کے برعکس جنگ میں گھوڑے کا استعمال گھڑ سوار دستوں سے نہیں بلکہ ایسی گاڑیوں سے ہوا جسے گھوڑے کھینچتے تھے۔ ایسی گاڑیوں کے ذریعے سپاہیوں کو تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا۔ جب 19ویں صدی کے آخر میں مشین گن ایجاد ہوئی تو اس سے محفوظ رہنے کی ضرورت ٹینک کی ایجاد کا سبب بنی۔ سب سے پہلا ٹینک 15 ستمبر 1916 کو میدان جنگ میں اترا۔ آج ٹینک دنیا کی تمام افواج میں ایک فیصلہ کن ہتھیار کے طور پر شامل ہے۔ یہ پرشکو اور عظیم الجثہ گاڑی دشمن کی شدید گولہ باری، ناہموار زمین، ندی نالوں اور دوسرے ناموافق حالات کے باوجود اپنے عملے سمیت تیزی سے دشمن کے قریب ترین پہنچ کر اپنے مہلک ہتھیاروں سے اس کی قوت کو تہس نہس کرنے کی پوری اور قابل اعتماد صلاحیت رکھتی ہے۔ بڑی سرعت سے اپنا رخ بدل کر دشمن پر حملہ کرنے کی خصوصیت اسے دوسری جنگی ہتھیاروں سے ممتاز کرتی ہے۔ پاکستانی افواج میں بھی آرمرڈ کور ہر اول دستے کا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ دستے اپنی مختصر تاریخ کے باوجود عظیم اور قابل فخر روایتوں کے امی ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کے بختر بند دستوں کو ملنے والے ادھورے ساز و سامان میں جنگ عظیم کے بچے کچے ٹینک شامل تھے۔ پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کی یونٹ بھی انہی میں شامل تھی اور وائسرائے یونٹ کہلاتی تھی۔ اس وقت ساز و سامان کے لحاظ سے اس کی حالت بھی نہایت خستہ تھی۔ جلد ہی اس کا ساز و سامان پورا کیا گیا اور پہلی یوم آزادی پر انہوں نے بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو پہلا سیریمونیل اسکواڈ مہیا کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اپریل 1948 میں بابائے قوم آرمرڈ کور سینٹر میں تشریف لائے۔ اس موقع پر ایک خصوصی دربار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، کیولری ہمیشہ سے فوج کے ہراول دستوں میں شامل رہی ہے۔ گھڑ سوار دستوں کے عہد میں بھی یہی دستور تھا، لیکن آج کے میکینکی دور میں بھی یہ بات اتنی ہی اہم ہے۔ آرمرڈ کور کو اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے بہترین افسروں اور جوانوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں یا نہیں، اس کا زیادہ تر انحصار آپ پر ہے۔ قائد کے یہ الفاظ پاکستان کے بختر بند دستوں میں شامل ہونے والے ہر افسر اور جوان کے لیے آج مشعل راہ ہیں، اور انہی پر عمل کرتے ہوئے آرمرڈ کور پاکستانی افواج کا فولادی حصار بن چکی ہے۔ آج پاک فوج کے بختر بند رسالے میں ٹینک اور دوسری جدید گاڑیاں شامل ہیں۔ بیرون ملک سے اسلحہ اور ہتھیاروں کی درآمد پر انحصار کو کم کرنے کے لیے اب پاکستان کے اندر ہی ٹینک کی مرمت، اوور ہالنگ اور تیاری بھی شروع کرتی ہے، جس سے دفاعی ضرورت میں خود کفالت کی منزل قریب تر ہو گئی ہے۔ حال ہی میں پاکستان نے T-69 2MP ٹینک اور پہلی کیولری وہیکل W653 تیار کی ہے۔ ہتھیاروں اور اسلحہ کے ساتھ ساتھ افسروں اور جوانوں کی جدید خطوط پر تربیت کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ ایک سمپل ٹرانسپورٹر کا ڈائیگرام ہے، جس میں بڑے بڑے سے یہ رنگ جو ہے یہ آپ کی اینٹینا کی ریڈیشن کو شو کر رہا ہے۔ ان دیو ہیکل مشینوں کو اپنے قابو میں رکھنے اور ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام لینے کے لیے آرمرڈ کور کے افسروں اور جوانوں کی باقاعدہ تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
टैंक के अंदर शोर की ज्यादती की वजह से आम गुफ्तगू या पैगामात राब्ते के लिए मुअस्सर और मरबूत मवासलाती निज़ाम की जरूरत होती है। इस निज़ाम से वाकफियत और तरबियत बख्तरबंद दस्तों के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। इसी तरह टैंक ड्राइविंग की तरबियत का इंतजाम मौजूद है, जहां कंप्यूटर और दूसरे जदीद तरीन आलात पर फर्जी ड्राइविंग के बाद बाकायदा ड्राइविंग पर महारत हासिल की जाती है। गनर्स को भी क्लासों में थ्योरी के साथ साथ शॉर्ट रेंज पर बाकायदा फायरिंग की मशक करवाई जाती है। जवानों अफसरों को तरबियत के दौरान सिर्फ हथियारों के इस्तेमाल ही से वाकिफ नहीं कराया जाता, बल्कि उनकी निसाबी तालीम और अखलाकी और ज़हनी तरबियत का भी ख्याल रखा जाता है। अपने हथियार से मोहब्बत सिपाही में एतमाद के फरोग का बायस होता है। टैंकों की देखभाल और सफाई को हर जवान अपने फर्ज का एक हिस्सा समझता है। टैंक जिन मोहलिक और आतिशी हथियारों से मुसल्लह होता है, उससे वाकफियत और उन पर तरबियत के लिए जदीद अंदाज अपनाए गए हैं। असलह के पीछे हाथ और मुहिम के पीछे ज़हन ही